بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی اپنے باپ کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے میرا سارا مال لے لیا ہے اور جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں بے باکی سے خرچ کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے پوچھے بنا ہی سارا مال استعمال کر لیتا ہے، نہ مجھ سے کوئی رائے لیتا ہے اور نہ ہی کوئی مشورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جاؤ اور اس کے والد کو ساتھ لے کر آؤ۔ دو صحابی بلاوا لے کر ان بوڑھے صحابی کے پاس گئے۔ بوڑھے صحابی نے پوچھا کہ نبی نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت اللہ کے نبی سے کی ہے۔ بوڑھے صحابی بڑے ہی غمگین ہوئے اور غم کے مارے اپنی گردن جھکا لی۔ پھر وہ مسجد نبوی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ اے نبی خدا، جب اس کا باپ آئے تو آپ اس سے پوچھئے گا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو اس نے اپنے دل میں کہے ہیں، لیکن اس کے کانوں نے بھی اس کلمات کو نہیں سنا۔ جب وہ بوڑھے صحابی وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ اس کا مال چھین لینا چاہتے ہیں۔ تو ان بوڑھے صحابی نے کہا، اے اللہ کے سچے رسول، آپ اسی سے یہ سوال فرمائے کہ میں اس کی پھوپھی، اس کی ماں اور اپنی ذات کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ بوڑھے باپ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی، اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے باپ سے کہا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کلمات کیا ہے جو تم نے اپنے دل میں کہے پر اسے تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ یہ سن کر بوڑھے صحابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، قربان جاؤ آپ پر اور آپ کے رب پر، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتا ہے۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی بھی آپ کو اطلاع ہو گئی، یقیناً یہ آپ کا سچا معجزہ ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے کچھ اشعار اپنے دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہ اشعار ہمیں بھی سناؤ۔ اس بوڑھے باپ نے روتے ہوئے اپنی گردن جھکا لی اور یہ اشعار پڑھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ میں نے تیرے لیے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے میں گرم تپتی ہواؤں سے لڑا۔ تجھے گرمی دینے کے لیے میں نے رات رات برفانی ہواؤں میں کام کیا۔ جب تو چھوٹا تھا تو تجھ میں اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ تو کچھ بھی اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھا سکے۔ اس وقت میں نے ہی تجھے غذا دی۔ تب تو جو بھی کھاتا پیتا تھا وہ میری ہی کمائی تھی۔ جب کسی رات تو بیماری کی وجہ سے روتا اور سو نہیں پاتا تھا تو میں ساری رات تجھ سے بھی زیادہ بے قرار رہتا تھا۔ تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں اللہ کے سامنے روتا اور تڑپتا تھا اور ساری رات تیرے سرہانے بیٹھے تڑپتی نظروں سے تجھے دیکھتے دیکھتے گزار دیتا تھا، گویا کہ تیری بیماری مجھے لگی ہو، تجھے نہیں۔ ایک دن ہر کسی کو موت آنا مقرر ہے۔ مجھے پتا تھا کسی کی بھی موت اپنے وقت سے ذرا سی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، پر پھر بھی میرا دل تیری ہلاکت سے ڈرتا تھا۔ یہ خیال بار بار مجھے رلاتا تھا کہ کہیں تو مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ میں نے ساری جوانی تیرے خاطر قربان کر دی۔ میں خود بھوکا رہا پر تجھے کھلایا، میں جاگتا رہا اور تجھے سلایا۔ میں نے اپنی ہڈیوں کا رس تیری ہڈیوں میں اتارا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا اور تو پروان چڑھتا گیا۔ بڑھاپے نے میری کمر جھکا دی اور جوانی نے تیری کمر اٹھا دی۔ میرے بدن سے جان نکلتی گئی اور تیرا بدن مضبوط ہوتا گیا۔ جب میں بڑھاپے کی وجہ سے لڑکھڑانے لگا تب تو اپنی جوانی اور طاقت کی وجہ سے اترانے لگا۔
تو مجھے یہ خیال آیا کہ جیسے میں تیرے لیے دھکے کھاتا تھا، تیری زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، تیرے لیے روتا تڑپتا اور کڑتا تھا، تیرے لیے ہر وقت سہارا بنتا تھا، ویسے ہی آج تو میرا سہارا بنے گا۔ میرے بیٹے، پھر تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا۔ خزاں نے میری زندگی میں ڈیرے ڈال دیے اور بہاروں نے آ کر تجھے گھیر لیا۔ جوانی نے تیرے زندگی میں نئے نئے رنگ دیے اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ چھین لیے۔ جوانی نے تجھے سیدھا کر دیا لیکن بڑھاپے نے میری کمر جھکا دی، اور جب تو اس عمر اور حد تک پہنچ گیا جس کی ہم تمنا کیا کرتے تھے تو نے میری ساری محبت اور وفاؤں کا صلہ سختی اور بد کلامی سے دیا۔ میں نے تیرے لیے اپنی آنکھیں جھکا لی اور اب تو ہی مجھے آنکھیں دکھانے لگا۔ پھر اب تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگا جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا مالک ہے۔ تو میں نے اپنی پچھلی زندگی کو جھٹلا دیا اور خود کو یہ سمجھایا کہ ہاں، میں باپ نہیں ہوں، میں تو تیرا نوکر ہوں اور تو میرا سردار ہے۔ اگر تو میرا بیٹا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ کرتا۔ میرے بچے، تو نے میرے راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے سخت گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، جانوروں کی طرح تیرے لیے کی ہوئی محنت کو بھلایا۔ میں نے اپنے سینے کو تیرے لیے قبرستان بنایا۔ میں نے تیری خاطر اپنی خوشیوں کو، اپنے احساس، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو اپنے سینے میں ہی دفن کر دیا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں تیرا غلام ہوں اور تو میرا آقا۔ اگر تجھ سے میرے باپ ہونے کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا تھا تو اے میرے بیٹے، کاش تو مجھے کم از کم پڑوسی کا حق تو دے دیتا، کہ لوگ پڑوسی سے حال تو پوچھ ہی لیا کرتے ہیں۔ تجھ سے یہ بھی نہ ہوا کہ میرا حال ہی پوچھ لیتا اور اپنے مال میں میرے لیے بخل سے کام نہ لیتا۔ بوڑھے باپ نے یہ درد بھرے اشعار کہے اور روتے ہوئے اپنی گردن کو اٹھایا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے تھے۔ آپ اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور غصے سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، اٹھ جا، تو اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، چلا جا یہاں سے اور پھر کبھی شکایت لے کر یہاں نہ آنا، اور کان کھول کر سن لے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔